وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی ابی وعلیہ دین فأبوا ولم يدوا ان فیہ وفا فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا حدثته فودعته في المربد أو كما قال، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دروے بہا دیے ہے۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محترم و محتشم سامعین کرام، میرا آج کا عنوان کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی محفل میلاد وغیرہ ہو، ختم قرآن ہو، تو اس کے آخر میں جو بھی اہتمام کیا گیا ہو، چاہے کھانے کے صورت میں ہو یا میٹھے کی صورت میں ہو، اسے سامنے رکھ کر قرآن کے مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد دعائے برکت کی جاتی ہے۔ شرعاً یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض حضرات کی طرف سے اس کو بدعت سیئہ اور شرک جیسے الفاظ سے نوازا گیا۔ بہرحال ہمیں کسی کے قول سے کیا لینا دینا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
اور ہم نے اس قرآن کو اتارا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کو اس سے کچھ نہیں ملتا مگر خسارہ ہی خسارہ۔ اگر قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ پر ہم غور کریں، اس میں اللہ جل وجہ الکریم نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو اپنا کلام اتارا، اس کے آیتوں کے اندر دو چیزیں ہیں، شفا اور رحمت بھی ہے اور اس کے اندر خسارہ بھی ہے، دونوں ہیں۔ اور ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیتوں سے ان کے دلوں کا مرض بڑھتا ہے۔ تو اب جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، کلام تو ایک ہی ہے، وہ رحمت اور شفا بھی بن رہا ہے اور وہ مرض کے بڑھنے کا اور خسارے کے بڑھنے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ ہمیں ان اسباب اور عوامل پر غور کرنا ہے کہ وہ اسباب کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام شفا اور رحمت بن جاتی ہے، اور وہ اسباب اور عوامل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مرض کے بڑھنے کا سبب اور خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس بات کو سمجھنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور احادیث کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں، پروردگار عالم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں عقلی مثالیں دی ہے۔ قرآن میں جا بجا آپ کو عقلی مثالیں ملے گی، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک عقلی مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں بارش برستی ہے آسمان سے، وہ بارش جب برستی ہے، بارش تو ایک ہے، لیکن ہم زمین کو دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ زمین سے بدبو اٹھتی ہے اور بعض جگہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور اس سے خوشبو اٹھتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بارش تو ایک ہی ہے، لیکن بعض جگہ سے سبزہ اٹھ رہا ہے، اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور بعض جگہ سے گندگی اور اس سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ تو اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں قصور بارش کا نہیں ہے، قصور زمین کا ہے، کہ جو زمین زرخیز ہوگی اس پر جب بارش پڑتی ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی ہے، اس سے خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوگی جب وہاں پر بارش برسے گی تو یہی بارش جو ہے اس زمین سے بدبو اٹھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بلا تمثیل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب مومن پر اترتا ہے اور جب مومن کی زمین پر وہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث شفا اور رحمت بن جاتی ہے، اور جب وہ کسی بد عقیدہ کا اور بد مذہب کے لیے وہی قرآن وہ خسارے کا سبب اور مرض کا سبب بن جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی شفا اور رحمت ہونا اور قرآن کے مرض کا سبب بننا اور اسی طریقے سے قرآن کا باعث خسارہ بننا، یہ انسان کے اعتقاد اور عقیدے پر موقوف ہے۔ اگر عقیدہ صحیح اور سالم ہے، اگر عقیدہ صحابہ والا ہے، اگر عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں والا ہے تو یہ قرآن باعث شفا اور رحمت بن جاتی ہے۔ اور اگر عقیدہ ابو جہل و ابو لہب والا ہے، عقیدہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنوں والا ہے تو اب یہ قرآن باعث رحمت نہیں بنتی، یہ قرآن باعث شفا نہیں بنتی، اب یہ قرآن مرض کے بڑھنے کا سبب بنے گا اور یہ قرآن جو ہے باعث خسارہ بن جائے گا۔ اللہ جل وجہ الکریم نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جب اپنے کسی محفل کے اختتام پر کانا سامنے رکھ کر اس پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اب عقیدہ سالم ہے، عقیدہ سالم ہے۔ جب وہ قرآنی آیات اس کھانے کی چیزوں پر پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس میں آ جایا کرتی ہے، اور وہ کھانا جب بندہ تناول کرتا ہے تو وہ باعث شفا بن جاتا ہے۔ اور یہی اگر عقیدہ فاسد ہو،
عقیدے اندر اگر خرابی ہو، انہی آیات کو اگر پڑھا جائے تو اب باعث شفا ہونے کی جگہ پر اب وہ باعث خسارہ اور مرض کے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آئیے میں تمہیں احادیث کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ کھانا سامنے رکھ کر، کھانے کی پینے کی چیزیں سامنے رکھ کر اس پر دعا فرمائی ہے اور اس میں برکت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 پر یہ حدیث کریمہ موجود ہے۔ اس ایک حدیث کریمہ کے اندر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے کئی عقائد پر روشنی پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث حضرت جابر سے روایت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں توفی ابی وعلیہ دین، کہ میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور اس پر مختلف لوگوں کے قرضے تھے۔ اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا، قرضدار آ گئے میرے پاس اور مجھ سے جو ہے وہ قرض طلب کرنے لگے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کے تو اور کوئی میراث میں کچھ چیز چھوڑ کر گئے نہیں، بس خالی ایک باغ ہے، کھجور کا باغ ہے، آپ لوگ ایسا کر لو وہ باغ لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت جابر فرماتے فَأَبَوْا وَلَمْ يُدَاوَ إِنَّ فِيهِ وَفَا، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھ سے بار بار مطالبہ کرنے لگے کہ نہیں، ہم باغ نہیں لیں گے، ہمیں اپنا قرضہ چاہیے، ہمیں ہر صورت میں ہمارا قرض دے دو۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دوبارہ ہمارا سماعت فرمائے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 بخاری شریف، صحیح بخاری، جو کلام اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اصح ترین کتاب ہے، اس کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فآتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذکرت ذالک لہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور قرض دار بار بار تنگ کر رہے ہیں اور میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں نے تو ان سے کہا کہ میرے والد صاحب کا ایک ہی باغ ہے، اس کو لے لیجئے اور میرے جان چھوڑ لیجئے، لیکن وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، یا ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں حضرت جابر کو جب مسئلہ پیش آیا، مشکل پیش آئی، تو کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اگر حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنا شرک ہوتا تو فوراً سرکار منع کر دیتے کہ جابر یہ کیا شرک کرتے ہو، مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے خالی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ، جو انبیاء کو فقط پیغام رسا کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بس ایک LG سے ہے، ایک ڈاکی جیسی ہے کہ جیسے ڈاکی خط لا کر پہنچا دیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی کتابوں کے اندر لکھا اور باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر یہ لوگوں کو درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کی فرائض تو فقط اتنی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے۔ اگر یہی نبی کا منصب ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر کو کہہ دیتے کہ جابر، قرضدار تنگ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کے پاس پہنچانے آیا ہوں، میں نے پہنچا دیا، اب یہ میرا کیا کام کہ میں قرض اتاروں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، دروے بہا دیے ہے۔ حضور کے بارگاہ میں اگر کوئی حاضر ہو کر ایک قطرے کا عرض کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے عطا فرماتے ہیں کہ سامنے والا سما نہیں سکتا۔ اور یہی معاملہ حضرت جابر کے ساتھ ہوا، جب جابر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرضدار مجھے تنگ کر رہے ہیں اور بار بار آ کر جو ہے مجھ سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان کو ادا کر سکوں، باغ لینے کو وہ راضی نہیں ہوتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ معاملہ ہے۔ فقال اذا حدثته فتودعته في المربد، جا فرمایا کہ اچھا جابر ایسا کر، جب تو کھجوروں کو کاٹ لے، کھجوروں کو درخت اسے اتار لے اور اتارنے کے بعد تو اسے خرمن میں رکھ لے، تو رکھنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں حاضری دینا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ وہاں باغ کے اندر حضرت جابر چلے جاتے ہیں
اور جب کھجوریں پکتی ہے، پکنے کے بعد کھجوروں کو اتار کر ایک ڈیر بنا دیتے ہیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضور کو خبر ہوتی، حضور اپنے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ساتھ لے کر حضرت جابر کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں اور باغ میں پہنچتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ سماعت کیجئے، جاء معہ ابو بکر و عمر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے باغ کے اندر، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، آپ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم بھی ہے۔ فجلس علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے ڈیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب حضرات سماعت فرمائے، علماء اہل سنت کا اور عوام اہل سنت کا جو طریقہ ہے کہ اپنے سامنے کانا رکھ کر اس پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور دعائیں برکت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں حوالے کے طور پر، سرکار آئے اور اس کھجور کے ڈیر کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کیا کیا؟ بخاری شریف کے الفاظ سماعت فرمائے، فدعا بالبرکت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں برکت فرمائی۔ اور دعائیں برکت فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، ثم قال، یہ ثم تاخیر کے لیے آتی ہے، دعا کے بعد سرکار نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ حضرت جابر سے، ادعو غرماءک فاوفہم، اے جابر جا، جتنے تیرے قرضدار ہیں سب کو بلا کے لا اور ان کو کہو کہ اپنے قرض آ کے لے جائے۔ حضرت جابر جو ہے وہ جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جابر جا کر اپنے سارے قرضداروں کو بلاتے ہیں، اور قرضدار کون ہے؟ وہ کوئی یہودی ہے، کوئی مشرک ہے، بہرحال جو بھی قرضدار تھے، کوئی مسلم بھی ہوں گے ان میں، ان سب کو جب بلا کر لاتے ہیں ان سب کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ حضرت جابر کے الفاظ سماعت کرے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے فما ترکت احدا له علی ابی دین الا قضیتہ، کہ میرے والد پر کوئی قرض نہ بچا مگر میں نے ان سب کو ادا کر دیا۔ ارے یہ وہی باغ تھا کہ جس کو لینے کے لیے یہ قرضدار راضی نہ تھے، جب میرے محبوب نے آ کر اس ڈیر پر برکت کی دعا کی۔ اب شان کیا ہے؟ جیسے کہ اعلی حضرت نے فرمایا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، حضرت جابر نے تو فقط اتنا مانگا تھا کہ یا رسول اللہ قرضداروں کا قرض ادا ہو جائے، لیکن بخاری شریف کے الفاظ سماعت فرمائے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قرضداروں کو تو میں نے قرض دے دیا، اب اس کے بعد کتنے کھجوریں بچی؟ 1 کلو 2 کلو نہیں 3,500 سیر کھجور باقی بچی ہے۔ یہ ہے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا۔ اور روایت کس کی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، 3,500 سیر کھجور باقی بچی۔ اور پھر ہوا کیا؟ اب ذرا آگے بھی سماعت کرے اس حدیث مبارکہ کو۔ فرماتے حضرت جابر، فواقیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المغربہ، میں نے نماز مغرب سرکار کے ساتھ ادا کر لی، اور نماز مغرب کے بعد میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا تشریف لانا تھا، دعائیں برکت فرمانی تھی کہ سارے قرض جو اتر گئے اور اتنے تے کھجور بچ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ملاحظہ کیجئے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، اور ایک روایت میں وفی روایت اشہد انی رسول اللہ، ایک روایت میں تو سرکار نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھیں جب ہم کوئی سرکار کی فضیلت سنتے ہیں نا، سننے جب سرکار کا فضیلت سنتا ہے تو وہ نعرہ رسالت بلند کرتا ہے اور سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا کی برکت سے جب اس کھجور کے اندر برکت ہوئی تو اب حضور نے نعرہ رسالت بلند کیا، گویا گواہی دی کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہاں یہ نہ فرمایا اے جابر خاموش، کسی کو بتانا نہیں ورنہ لوگوں کو وہم ہو جائے گا، شرک کہیں نہ کر بیٹھے، کوئی مجھ کو رب نہ سمجھ بیٹھے، لوگوں میں شرک کا وہم پھیل جائے گا، ایسا حضور نے منع نہ فرمایا، بلکہ اب حضور کا عمل سماعت کیجئے۔ حضرت جابر سے فرماتے ہیں، جابر ائتی ابا بکر و عمر، اے جابر جا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی خبر دے دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنی برکت ہوئی کہ میں نے تمام قرضداروں کے قرض کو ادا کر دیا، اور اب بھی میرے پاس 3,500 سیر بچے ہوئے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہمیں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، سرکار کے فضائل کو دل کھول کر بیان کرو، اور اتنا بیان کرو کہ خدا نہ سمجھو، خدا کے سوا جتنے فضیلت بیان کر سکتے ہو کر ڈالو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی جب شیخین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں،
یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جو اس پورے روئی زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلی شخصیتیں ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب جا کر حضرت جابر جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنے ہمارے کھجور کے اندر برکت ہو گئی کہ قرض داروں کے قرض اتر گئے اور اتنے کھجوریں باقی بچی، تو ان میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ جابر ذرا خبر واحد تو معتبر نہیں ہے، ایک بندے کے گواہی شریعت میں معتبر نہیں ہے، ارے ہمیں تو صحیح سند چاہیے، اگر سرکار کے فضیلت کو ثابت کرنا ہو تو حدیث ضعیف بیان نہ کرو، جاؤ ہمارے پاس جو ہے گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ، 5 گواہ لے کر آؤ۔ آج اگر آپ کسی کے سامنے حضور کی فضیلت بیان کر دے، اس کو الف سے بے نہیں آتا ہوگا، لیکن سامنے سے کہہ دے گا یہ تو ضعیف روایت ہے، کوئی صحیح روایت پیش کر سکے، ضعیف حدیث کی جو ہے تعریف نہیں معلوم ہوگی، لیکن اس روایت کو ضعیف کر کے ٹکرا دے گا اور حضور کے شان کو گھٹانے کی وہ کوشش کرے گا۔ شیخین کا عمل دیکھے، شیخین نے حضرت جابر سے یہ نہ کہا جابر ایک بندے کی گواہی تو شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے، کوئی 5 بندے لے کر آ جاؤ، 10 بندے لے کر، نہیں، شیخین نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہے لقد علمنا اس صنع رسول اللہ ما صنع ان سيكون، اے جابر تو اب آ کر ہمیں خبر دے رہا ہے نا، ہم تو اس وقت جان گئے تھے جب سرکار نے دعا کر لی تھی کہ اب تیرا قرض اتر جائے گا، اب آگے آپ خبر دے رہے ہو، آپ ابھی آ کر ہمیں خبر دے رہے ہو۔ ہمیں تو اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ جب محبوب نے آ کر دعا کر دی تھی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ سرکار کا دعا کرنا ہی تمہارے قرض کو وہ ادا کر دیا گیا، اب اس میں جو ہے مزید ہمیں اس کی کوئی گنجائش، اس کی جو ہے اس میں کسی شک اور شبہے کی ہمیں گنجائش نہ رہی۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل۔ تو بات ہماری اس پر تھی کہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے کہ وہ اپنے محفل کے آخر میں کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دیتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور دعائے برکت کرتے ہیں، تو یہ قرآنی آیات پڑھنا، دعائے برکت کرنا یہ عین شریعت ہے، اس کو شرک اور بدعت کہنا یہ جو ہے افتراء ہے اور یہ اپنے آپ اسلام پر جو ایک بہت بڑا بہتان ہے اور اسلام کی جانب ایک ایسی بات کو منسوب کرنا ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ میں نے اصل آپ کو بتلائی کہ اس حدیث مبارکہ میں سرکار کا عمل میں نے آپ کو بتلایا کہ سرکار نے کھجور کے ڈھیر کے سامنے آ کر اس پر جو ہے دعائے برکت فرمائی اور اس کا آپ نے ملاحظہ کر لیا کتنی برکت ہوئی کہ قرض داروں کے قرض بھی اتر گئے اور 3,500 کھجور جو ہے وہ بھی 3,500 سیر کھجور بھی بچی۔ تو یہ دعائے برکت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ سنی جو ہے اپنے محافل کے آخر میں اور اپنے گھروں میں جب کوئی پروگرام کرتے ہیں اس کے آخر میں کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دیتے ہیں، اس کی یہ اصل ہے۔ اللہ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا